کو چھوڑ کر در در بھٹکنا اور ان کے سینوں میں بغض علی کا درد اٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ نہ یہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول کی مانتے ہیں. زبانی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم رسول کو مانتے ہیں, ورنہ اگر عملی طور پر آ جائے تو شہزادی جناب فاطمہ الزہرا نے, فاطمہ نے جو رسول کی اکلوتی بیٹی ہے, بعد وفات رسول جب اللہ کے نبی کی رحلت ہو گئی اور اللہ کے نبی کی جگہ پر لوگ آ کر کے قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور حقوق اہل بیت کو غصب کرنے لگے, تو فاطمہ نبی کی بیٹی دربار میں گئی. ہم اور آپ یہی سنتے رہتے ہیں, ہمارے جیسے مولوی اور ہمارے جیسے ذاکرین خطبہ حضرات آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ بی بی دربار میں گئی, کس لیے گئی؟ حق مانگنے گئی. حق مانگنے گئی لیکن بی بی کا مسئلہ صرف حق مانگنے تک نہیں تھا. بی بی گئی تھی وقت کے ان جھوٹے مسلمانوں کی چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ہمارے لیے قرآن اللہ کا کلام کافی ہے. بی بی نے دربار میں جا کر کے حق کا مطالبہ کیا تو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ گواہ مانگے گئے بی بی سے کہ گواہ لاؤ, تمہارے پاس کوئی گواہ کہ یہ جو ترکہ ہے, یہ جو فدق ہے جس کے لیے تم آئی ہو, یہ تمہارا حق ہے. اور قرآن مجید کی آیت نہیں بلکہ حدیث پیش کی گئی کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نبی جو اس دنیا سے جاتے ہیں وہ نہ ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں نہ کسی کو اپنا وارث بنا کے جاتے ہیں. بی بی دربار میں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری اور آپ کی طرح وہاں کھڑے ہو کر کے یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں وہ ہمارا ہے نہیں وہ ہمارا ہے. بی بی دلیل پیش کر رہی ہے. گواہ طلب کیے گئے, بی بی نے گواہ پیش کیے, گواہ رد کر دیے گئے اور ایسے ایسے گواہ پیش کیے ہیں بی بی نے. زمانہ آج گستاخ صحابہ کے نام پر شیعوں پر تہمت لگا رہا ہے. آؤ ہم بتاتے ہیں کہ اصل میں گستاخ صحابہ کون ہے. معتبر ترین صحابی جلیل القدر صحابی کہ جس کو بی بی فاطمہ اپنا گواہ بنا کر دربار میں لے کر کے گئی ہے. اور تمہارے بنائے ہوئے ان صحابی اور خلیفہ نے ان اصحاب کو ٹھکرایا ہے. فقط یہی نہیں کہ اصحاب کو ٹھکرایا, قرآن کافی کا نعرہ لگا رہے تھے, بی بی نے قرآن سے آیات قرآنی پڑھنا شروع کی. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ دربار میں سناٹا تھا اور بی بی کے کلام کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا. اور ان تمام آیات قرآنی سے جو گواہی دے رہی تھی, دلیل پیش کر رہی تھی, ان دلیلوں کو بھی نہیں مانا گیا. یہ دربار میں بی بی صرف حق مانگنے نہیں گئی تھی, یہ ولایت علی کا پرچار کرنے اور ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے گئی تھی. اور دنیا کو یہ بتانے گئی تھی کہ دنیا والوں ان کے دھوکے میں نہ آنا کہ جو اپنے چہرے پر مسلمانوں کی نقاب ڈالے ہوئے اصل میں یہودی ہیں, کہ جو اپنے چہرے پر مسلمانوں کا نقاب ڈال کر کے تحت حکومت پر بیٹھ گئے ہیں. ان کی زبان پر ہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, ہم کتاب خدا سنا رہے ہیں اور یہ اس کو رد کر رہے ہیں. زمانہ اب بھی اگر نہ مانے تو زمانے پر حیرت ہے. اس لیے گئی تھی بی بی, اس لیے گئی تھی بی بی. کون بی بی ہے؟ وہ بی بی ہے کہ جس کی تعظیم کو اللہ کا حبیب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. وہ بی بی ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے نبی اٹھتے ہیں. باپ بیٹھا ہے, بیٹی سامنے سے گزر رہی ہے,
نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری کتاب نہیں ہے. برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی رسول کی بیٹی جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا باپ کے سامنے آتی, رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور رسول آ کر کے جب کھڑے ہوتے تو یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے کہ دن میں ایک مرتبہ. معتبر ترین اہل سنت برادران کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دن میں جتنی مرتبہ فاطمہ سامنے آتی تھی باپ تعظیم میں کھڑا ہو جاتا. علماء لکھتے ہیں کہ یہ باپ کی محبت نہیں تھی کہ جو محمد کھڑے ہو رہے تھے. ہمارا عالم نہیں لکھ رہا ہے. باپ کی محبت میں نہیں, بیٹی کی محبت میں باپ نہیں کھڑا ہو رہا ہے. پھر کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ لائق تعظیم تھی اور محمد زمانے کو بتانا چاہ رہے تھے کہ زمانے والوں دیکھ لو, جس فاطمہ کی تعظیم محمد کر رہا ہے اس کی تعظیم تمہارے لیے واجب ہے. صلوات پڑھے محمد. جس کی تعظیم میں محمد جیسا نبی اٹھ رہا ہے اس کی تعظیم تمہارے اوپر واجب ہے. خدا کی قسم وقت نہیں ہے. ورنہ باتیں تو بہت ہیں. اگر ہر طرف سے ایک ایک بات بھی اٹھائی جائے تو گھنٹہ پار ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جس نبی کی بیٹی کی تعظیم کے لیے یہ عمل انجام دے رہے ہیں, فقط کیا رسول اسلام نے اپنی بیٹی کی تعظیم کر کے زمانے کو بتایا کہ ان کی عظمت کیا ہے؟ ان کے دروازے پر آ کر سلام کر کے خالی بتایا زمانے کو کہ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پر محمد جیسا نبی بھی آ کر سلام نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ بھائی اللہ کا نبی جتنی بار مسجد میں جاتا ہے سلام کرتا ہوا جاتا ہے, نماز کے بعد واپس آتا ہے, دروازے پر جاتا ہے, سلام کرتا ہے. آج زمانہ ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے یہ نماز کے بعد سلام کیوں ہو رہا ہے, نماز کے بعد سلام کیوں ہو رہا ہے. وہ عقل کے اندھے ذرا عقل کے ناخن لے اور جا کر کے محمد کی زندگی کو جھانک, غور کر کے دیکھ کہ محمد عربی اپنے گھر سے نکلتے ہیں جبکہ گھر 4 قدم پر ہے. محمد اپنے گھر سے نکلتے ہیں, مسجد کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے. محمد کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھل رہا ہے, لیکن محمد باقی کاموں کے لیے مسجد میں جائے تو دروازے سے جاتا ہے, لیکن جب بھی نماز کے لیے جاتا ہے تو اندر سے نہیں بلکہ باہر سے جاتا ہے.